اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اس وقت نبوت سے سرفراز فرما کر مبعوث فرمایا جب بتوں اور شیطانوں کی پوجا شروع ہو گئی تھی اور لوگوں نے گمراہی اور کفر کا راستہ اختیار کر لیا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بندوں پر رحمت فرماتے ہوئے انہیں مبعوث فرمایا۔ اس طرح وہ پہلے رسول تھے جنہیں زمین والوں کی طرف بھیجا گیا۔ قیامت کے دن میدان محشر میں کھڑے ہو کر بھی لوگ ان سے یہی بات کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس کتاب میں کئی مقامات پر آپ کا قصہ بیان کیا ہے کہ آپ کی قوم نے آپ کے ساتھ کیا کچھ کیا اور اللہ تعالیٰ نے کفر کرنے والوں پر طوفان کا کیسا عذاب بھیجا، پھر آپ کو اور آپ کی کشتی والوں کو کس طرح سے نجات دی۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا بہت ہی ڈر ہے۔ تو جو ان کی قوم کے سردار تھے وہ کہنے لگے کہ ہم تمہیں گمراہی میں مبتلا دیکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا، اے قوم، مجھ میں کسی طرح کی گمراہی نہیں ہے، بلکہ میں پروردگار عالم کا پیغمبر ہوں، تمہیں اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں۔ مجھ کو اللہ کی طرف سے ایسی باتیں معلوم ہیں کہ جن سے تم بے خبر ہو۔ کیا تم کو اس بات سے تعجب ہوا ہے کہ تم میں سے ایک شخص کے ہاتھ میں پروردگار کی طرف سے ایسی نصیحت آئی ہے کہ وہ تم کو ڈرائے تاکہ تم پرہیزگار بنو اور تم پر رحم کیا جائے۔ سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا، اے قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ کیا تم ڈرتے نہیں؟ تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے، یہ تو تم جیسا ہی آدمی ہے جو تم پر بڑائی حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتے اتار دیتا۔ ہم نے اپنے اگلے باپ دادا میں تو یہ بات کبھی نہیں سنی تھی۔ اس آدمی کو تو دیوانگی کا عارضہ ہے، تو لہٰذا اس کے بارے میں کچھ مدت انتظار کرو۔ نوح علیہ السلام نے کہا، پروردگار، انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے تو میری مدد کر۔ پھر ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے سامنے اور اپنے حکم سے کشتی بناؤ، اور جب ہمارا حکم آ پہنچے اور تنور پانی سے بھر کر جو جوش مارنے لگے تو سب قسم کے حیوانات میں سے جوڑا جوڑا یعنی نر اور مادہ دو دو کشتی میں بٹھا دو، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان کے کہ جن کی نسبت ان میں سے ہلاک ہونے کا حکم پہلے صادر ہو چکا ہے، اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا، وہ ضرور ڈبو دیے جائیں گے۔ اور جب تم تمہارے ساتھی کشتی میں بیٹھ جاؤ تو اللہ کا شکر ادا کرنا اور کہنا کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہم کو ظالم لوگوں سے نجات بخشی، اور یہ بھی دعا کرنا کہ اے پروردگار، ہم کو مبارک جگہ اتارنا اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ بے شک اس قصے میں نشانیاں ہیں۔ صدیاں گزر گئیں، حضرت نوح علیہ السلام کا اپنی قوم سے بحث و مباحثہ چلتا رہا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سو وہ ان میں 50 برس کم 1000 برس رہے، پھر ان کو طوفان کے عذاب نے آ پکڑا اور وہ ظالم تھے۔ یعنی اتنی طویل مدت گزرنے کے باوجود بھی تھوڑے سے افراد ایمان لائے تھے۔ جب ایک نسل کے لوگ مرتے تو وہ بعد والوں کو یہ وصیت کر جاتے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لانا، ان سے جھگڑتے اور ان کی مخالفت کرتے رہنا۔ جب کسی کا بچہ بڑا ہوتا اور اس کی باتیں سمجھنے لگتا تو وہ اپنے باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا کہ زندگی بھر نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لانا۔ ان کی فطرت ایسی بن گئی تھی کہ جسے ایمان اور حق کی قبولیت کسی صورت گوارا نہ تھی۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ، ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی بدکار اور ناشکر گزار ہوگی۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور جوش مارنے لگا تو ہم نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہر قسم کے جانداروں میں سے جوڑا جوڑا یعنی دو دو جانور، ایک نر اور ایک مادہ لے لو، اور جس شخص کی نسبت حکم ہو چکا ہے کہ وہ ہلاک ہو جائے گا اس کو چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو اور جو ایمان لایا ہے اس کو کشتی میں سوار کر لو۔ اور ان کے ساتھ بہت ہی کم لوگ ایمان لائے تھے، یعنی اللہ نے حکم دیا کہ عذاب جب آئے تو ہر قسم کے جانداروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لیں۔ کشتی میں سوار ہونے والوں کی تعداد کتنی تھی اس کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ اس وقت 80 افراد تھے اور ان کے ساتھ ان کی بیویاں تھیں۔ کعب اخبار سے مروی ہے کہ وہ 72 افراد تھے، بعض نے کہا کہ وہ 10 افراد تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو آواز دی اور کہا کہ ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور وہ کافروں میں شامل نہ ہو۔ اس نے کہا کہ میں ابھی پہاڑ سے جا لگوں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ انہوں نے کہا کہ آج اللہ کے عذاب سے کوئی بھی بچانے والا نہیں اور نہ کوئی بچ سکتا ہے مگر جس پر اللہ رحم کرے۔ اتنے میں دونوں کے درمیان لہر حائل ہو گئی اور وہ ڈوب کر رہ گیا۔ یہ نوح علیہ السلام کا بیٹا یام تھا جو سام، حام اور یافس کا بھائی تھا۔ اور جب طوفان ختم ہو گیا، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور حکم دیا گیا، اے زمین اپنا پانی نگل جا اور اے آسمان تھم جا، تو پانی خشک ہو گیا اور کام تمام کر دیا گیا اور کشتی
کوہ جودی پر جا ٹھہری اور کہہ دیا گیا کہ بے انصاف لوگوں پر لعنت، یعنی جب زمین پر کوئی ایسا انسان باقی نہ رہا جو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتا ہو، تو اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ اپنا پانی نگل لے، اور آسمان کو حکم دیا کہ بارش برسانا بند کر دے۔ چنانچہ پانی اترنے لگا اور مجرموں کو وہ سزا مل گئی جس کا اللہ نے فیصلہ کر رکھا تھا، اور وہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت اور مغفرت سے محروم رہے۔